السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے تحصیل تعلیم علم و دین، یعنی دین کا علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھلانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے شہری ہو یا دیہاتی ہو، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھیں، چاہے اردو کی کتابیں پڑھ کر، چاہے عربی کی کتابیں پڑھ کر۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک صحابی سے جن کا نام ابو ذر تھا، کہ اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو، تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ اگر تم کہیں جا کر ایک مضموم علم دین کا سیکھ لو، تو چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ، تو یہ غلط ہے۔ دیکھو، اس میں صاف فرمایا ہے کہ چاہے عمل ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہوگی تو گمراہی سے تو بچ جائے گا، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ پہلی وجہ میں یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات دین کی معلوم ہو جائے گی تو اس پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، لیکن جب بھی ہم وہ کام کرنے لگیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کام غلط ہے کہ صحیح، تو ہم اس کو غلط سمجھ کر ضرور اس سے بچیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دین کی بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ کبھی تو عمل کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی اور کو بتلا دے گا، یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی دین کی بات معلوم ہو جائے تو ہم وہ بات اپنے کسی مسلمان بھائی کو بتا دیں یا کسی کو سکھلا دیں۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا ہے کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے کسی بھی مسلمان بھائی کو ضرور بتلا دیا کرے۔ ذرا سی زبان ہلانے سے ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے کہ ہمیں تمام خیر و خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اس کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ ہزاروں روپے خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اب دیکھیں کہ ہمارے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے ہماری دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی علم حاصل کرنے والوں سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اس کے لیے خیر و عافیت عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص نے کلام اللہ میں سے ایک حرف پڑھا، اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ تو میں یوں نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح جب پڑھنے والے نے الحمد کہا تو اس میں 5 حرف ہیں، تو اس پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بس ایسے شخص کی حالت پر افسوس ہے کہ ذرا سی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت حاصل نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا،
اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جو دنیا کے گھروں میں اس کی حالت میں ہو کہ آفتاب تم لوگوں کے گھر میں آ جائے، یعنی اگر آفتاب تمہارے پاس آ جائے تو اس وقت تمہارے گھروں میں کتنی روشنی ہوگی، اس روشنی سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس شخص کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے کہ جس نے خود یہ کام کیا ہو، یعنی قرآن پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور اس کا کچھ مرتبہ ہوگا۔ اس حدیث میں اولاد کے قرآن پڑھانے کی بھی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے علم و دین حاصل کرنا ہے۔ علم و دین حاصل کرنے میں جو ہمیں علم و دین حاصل کرواتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہمیں اتنی تعلیم حاصل کروانے کی اتنی ہمت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اولاد کو ضرور قرآن پڑھائے، اور لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ اگر کاروبار میں پورا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا پڑھا سکو، جیسا حدیث نمبر 2 میں معلوم ہوا ہے کہ اگر حفظ نہ کروا سکو تو ناظرہ ہی پڑھاؤ، اور اگر حفظ کرانے کی توفیق ہو تو سبحان اللہ اس کی اور بھی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے کہ ابھی اس کی حدیث لکھتی ہوں، جیسے کہ اس حدیث میں ابھی پڑھتی ہوں کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، جیسے اوپر والی حدیث پر عمل کرنے کو فرمایا تھا، اس میں اس عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 شخصوں کی حق میں فرما دے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی۔ اس حدیث میں حفظ کرانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ سبحان اللہ پہلے سے بھی زیادہ، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سے سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے ماں باپ ہیں، جو یہ سفارش بخشش کے ماں باپ کے لیے یقینی ہے۔ دیکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے جس کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں سمجھتے اس بات کو، جو سمجھتے ہیں، جو علم و دین حاصل کرتے ہیں۔ اگر جس کے پاس علم ہوگا اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہت عزت بخشتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ایک صحبت بھی بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے، اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کی ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت ہو، جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جن لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں ان میں سے سب سے اچھا شخص کون ہے کہ اسی کے پاس ہی بیٹھا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، اور اس کا بولنا تمہارے لیے دین میں ترقی دے، اور اس کا علم تم کو آخرت کی یاد دلائے۔